رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کو، صحابہ کرام کو بہت تکلیفیں پہنچائیں اور جو ہے حد ختم کر دی، اور وہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور آئے دن ان تکلیفوں میں اضافہ ہوتا رہا، اور اتنا ستایا جاتا تھا کہ مشکل ہو گئی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ رحیم کریم تھے، آپ نے فرمایا کہ تم کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ، کیونکہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو ان کے اوپر نہیں ڈھایا جاتا؟ اس لیے آپ نے فرمایا تم کسی دوسرے ملک کے اندر ہجرت کر کے چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو اور اللہ جل شانہ ہمیں قوت اور طاقت عطا فرمائیں، اس وقت پھر آپ واپس آ جانا۔ تو آپ کے مشورے سے صحابہ کرام پہلی ہجرت میں تقریباً 18 مرد اور تقریباً 4-5 عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشے میں چلے گئے، اور پھر دوسری ہجرت میں تقریباً 80 مرد اور 20 کے قریب خواتین، یہ 100 مسلمانوں کا قافلہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کے اندر چلا گیا، تاکہ کچھ دن سکون اور آرام کے ساتھ وہاں ہم بسر کر لیں۔ حبشہ منتخب کیوں کیا؟ حبشے کی تشکیل کیوں کی؟ اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ، اگرچہ وہ نجاشی، اگرچہ وہ عیسائی بادشاہ تھا، لیکن بڑا منصف مزاج اور بڑا عادل حکمران تھا، جس کے عدل و انصاف کے چرچے مشہور و معروف تھے۔ تو صحابہ کرام کا ایک دوسرا قافلہ جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے حبشے کے اندر چلے گئے، اللہ نے خیر و عافیت سے وہاں پہنچا دیا اور سکون آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن کفار کو اور مشرکین مکہ کو یہ گوارا نہ ہوا، یہ برداشت نہ ہوا کہ دوسرے ملک میں جا کے مسلمان سکون اور آرام کی زندگی کیوں بسر کریں۔ حالانکہ جب بندہ دیس ہی چھوڑ دیتا ہے، وطن ہی چھوڑ دیتا ہے، یار علاقہ ہی چھوڑ کے چلا گیا تو ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، وہ بندہ ہی چلا گیا۔ لیکن وہ کیسے کافر تھے، کیسے سخت دشمن تھے کہ دوسرے ملک کے اندر بھی ان کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمان سکون اور آرام کی زندگی کیوں بسر کریں۔ اس لیے مشرکین مکہ نے ایک وفد تشکیل دیا، اور جس کے اندر بڑے بڑے خاص قسم کے لوگوں کو منتخب کیا کہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس جائیں اور جا کے مسلمانوں کو واپس لے کے آئیں، اور بڑے بڑے تحفے تحائف وغیرہ بھی انہوں نے دیے بادشاہ کے لیے تحفے، اور وہاں کے حکام کے لیے، پادریوں کے لیے تحفے دیے، تاکہ سب لوگ جو ہے ہماری سفارش کریں اور مسلمانوں کو پکڑ کے واپس لے کے آئیں۔ تو کفار کا یہ وفد جب حبشہ میں پہنچا اور جا کے پہلے پادریوں کو ملا اور وزیروں مشیروں کو ملا، حضرت شیخ نے لکھا ہے رشوت خور حکام کو ان کو تحفے تحائف دیے، اور بادشاہ کے پاس اپنی سفارش کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا کہا کہ ہماری سفارش کی جائے۔ تو یہ پھر بادشاہ کو ملا، مشرکین مکہ کا وفد نجاشی کے دربار میں پہلے بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ ظاہر بات ہے بادشاہوں کو تحائف کوئی معمولی تو نہیں ہوتے، وہ ان کی شایع نشان پتہ نہیں کتنے قیمتی تحائف ہزاروں لاکھوں روپے کے بھیجے ہوں گے۔ وفد ملا، کہا اے بادشاہ سلامت، ہم مکہ مکرمہ سے آئے ہیں اور ہمیں شرفائے مکہ نے بھیجا ہے، اور ہمیں کچھ لوگ جو یہاں آپ کے ملک میں آ کے رہنے لگ گئے ہیں، ان کے باپ چچا اور ان کے عزیزوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری قوم کے چند بیوقوف لوگ، العیاذ باللہ، ان کو ایمان والوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ہماری قوم کے، وہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں، اے بادشاہ سلامت، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے، نادان لڑکے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو روکا، سمجھایا، اور لیکن وہ نہیں مانے۔
اب وہ آپ کے ملک میں آگے ہیں، خطرہ ہے کہ کہیں یہاں سادہ لوگوں کو ان کو نہ کہیں ورغلائیں اور ان کے دین سے ان کو نہ ہٹائیں، اور وہ یہاں آ کے رہنے لگے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں مکے کے سرداروں نے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں اور ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کی بات سن لی اور کہا کہ میں پہلے مسلمانوں کو بلاتا ہوں اور ان کی بات بھی سنتا ہوں، اور اگر آپ کی بات ٹھیک نکلی تو ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن ایک طرف سے بات سن کے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ منصف مزاج تھا اور عادل حکمران تھا، باوجود کرسچین کے، باوجود عیسائی ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر رحم دلی رکھی تھی۔ انہوں نے آرڈر کیا کہ میرے ملک کے اندر جو مسلمان آئے ہیں ان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ تو اپنا جو گورنر تھا، جو حکام تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تلاش کیا اور اپنا مسلمانوں کو ملے اور بادشاہ کا پیغام دیا کہ نجاشی آپ کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ تو مسلمان پریشان ہوئے کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو لیکن فیصلہ یہ ہوا، مشورہ یہ ہوا کہ چلنا چاہیے اور جا کے بالکل صحیح بات کہنی چاہیے۔ تو سارے مسلمان تیار ہو کے نجاشی کے دربار میں پہنچے، اور متکلم جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متکلم بنایا گیا۔ یہ مسلمانوں کا وفد اور یہ مسلمان جو بیچارے مہاجر لوگ ہجرت کر کے پہنچے تھے، نجاشی کے دربار میں پہنچے، دربار لگا ہوا ہے اور سارے وزراء بھی موجود ہیں، پادری بھی موجود ہیں، مشرکین مکہ کا وفد بھی موجود ہے۔ تو جب مسلمان وہاں پہنچے تو سب سے پہلا یہ سوال اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے آداب شاہی کے موافق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس زمانے میں یہ رواج تھا اور یہ سلسلہ تھا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے، بادشاہ سلامت، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کو، مخلوق کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اچھا، بادشاہ نے پوچھا آپ لوگ میرے ملک میں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے جو نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی اور اس نیشنل اسمبلی میں، حبشے کی نیشنل اسمبلی میں بھرے دربار میں جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی، وہ سننے والی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم نہ اللہ رب العزت کو جانتے تھے نہ اللہ کے رسولوں کو جانتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم ہیں ہی جاہل تھے، ہم امی تھے اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کس نے پیدا کیا ہے، ہمارا رب کون ہے، پروردگار کون ہے، نہ ہم اللہ جل شانہ رب العزت پروردگار کو جانتے تھے، نہ اس کے پیغمبروں اور رسولوں سے واقف تھے کہ اللہ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم پتھروں کو پوجتے تھے اور ہم مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، اور ہم میں جو قوی ہوتا تھا وہ کمزور کو ہلا کر دیتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم بچیوں، اندازہ کر لو، جانور بھی جو خون خوار درندے ہیں، جانور ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم انسانیت سے اتنے گر گئے تھے کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے۔ اے بادشاہ سلامت، یہ ہماری حالت تھی، کچھ ہمیں پتہ نہیں تھا، عورتوں کو جو ہم جانوروں سے بدتر سلوک کرتے تھے، اور ہم میں ننگے ہو کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے، آپ کی برکت سے گلا چل رہا ہے، کئی دن ہو گئے، کافی ریشہ زکام رہا۔ اے بادشاہ سلامت، اللہ رب العزت نے ہمارے حال کے اوپر رحم فرمایا اور ہم میں اپنے ایک رسول کو مبعوث فرمایا،
اور وہ رحمت بن کر ہمارے پاس آئے۔ ہم ان کے حسب نسب کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی سچائی کو، ان کی دیانتداری کو، ان کے تقوی کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ بندے کا تو 1-2-4 دن میں ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن انہوں نے تو اس زندگی کے 40 سال ہمارے بیچ میں گزارے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم ان کے حسب نسب کو بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف بلایا، اللہ جل شانہ کے اوپر ایمان لانے کا حکم فرمایا، اور ہمیں برے کاموں سے انہوں نے منع فرمایا اور اچھے کام کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم فرمایا، سبحان اللہ، انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم فرمایا، امانت داری کا حکم فرمایا، انہوں نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم فرمایا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، ہمیں نماز روزہ صدقہ خیرات کا حکم فرمایا، ہمیں اچھے اخلاق تعلیم کیے، ہمیں اچھے اخلاق سکھائے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی دنیا میں تشریف لائے اس لیے تھے، انسانیت کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے ہمارے رب تعالیٰ نے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا کو بتاؤں اخلاق کیا چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتا کے، اے بادشاہ سلامت، انہوں نے ہمیں زنا کرنے سے، انہوں نے ہمیں بدکاری کرنے سے، یتیموں کے اوپر ظلم کرنے سے، اور جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے، رشتے ناتوں سے، جوا کھیلنے سے، شراب پینے سے، ہمیں سارے برے کاموں سے انہوں نے ہمیں منع فرمایا۔ ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے، ہم نے سارے گناہ چھوڑ دیے، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، یہ ہمارا قصور ہے۔ تو ہم دہشت گرد بن گئے کہ ہم نے برے کام چھوڑ دیے، اور ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، اور ہم نے جو ہے حرام کاری چھوڑ دی، اور ہم نے جوئے شراب زنا یہ بدکاریاں چھوڑ دی، ہم نے اچھے کام کرنے شروع کر دیے، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمارا جینا انہوں نے مشکل کر دیا۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشورے سے، ان کے ارشاد سے مکہ مکرمہ سے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ کیوں جی، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، تو بادشاہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگا اچھا یہ تمہارا قصور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بادشاہ یہی بات ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، جو تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، وہ قرآن بھی مجھے کچھ سنائیے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ نجاشی کے دربار میں پھر حضرت نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن کی یہ تاثیر ہے، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جب اللہ کا قرآن پڑھا، اور حالانکہ وہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے قرآن کی ایک تاثیر ہے، سمجھ گئے نا، قرآن کا ایک اثر ہے، اگرچہ وہ عربی لوگ نہیں تھے، وہ تو اپنے حبشی لوگ تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو ہر شیخ نے لکھا ہے کہ قرآن کا ایسا اثر ہوا کہ سارے لوگ بادشاہ سمیت اتنا روئے اللہ کا قرآن سن کے، ان کے اتنے آنسو نکلے کہ بادشاہ کی بھی اور پادری جو کثرت سے موجود تھے ان کی بھی،
اور بقیہ لوگوں کی بھی اتنا روئے۔ اللہ اکبر، کس درد کے ساتھ قرآن پڑھا ہوگا؟ تو جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، ان کا کیا انداز ہوگا۔ تو اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں لوگ داڑھی نہیں مونڈتے تھے، تو وہ سارے داڑھیوں والے تھے۔ اتنے آنسو نکلے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں، بولو، ان کی داڑھیاں بھی بھیگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور بادشاہ کہنے لگا یہ کلام اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام لے کے آئے تھے، یہ دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ بادشاہ کے دل کے اندر بھی اللہ کے قرآن کا اثر ہو گیا، سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں دریاؤں کے راستے بنائے نہیں جاتے، دریاؤں کے راستے کیوں جی؟ خالدہ بنانے آپ، نہراں بناندے ہیں، نالیاں بناندے ہیں، دریا بھی بنانے آپ۔ دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ حضرت فرماتے ہوتے ہیں قرآن اللہ کی رحمت کا ایسا دریا ہے جو انسانی دلوں میں خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جی ہاں۔ اور حضرت فرماتے تھے ایک مرتبہ امریکہ کا ایک دورہ تھا، اور حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بھی وہاں امریکہ میں گئے ہوئے تھے۔ تو کئی پروگراموں میں یوں ہوا کہ حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ، یہ غالباً 1983-84 کی بات ہے میرا خیال ہے نا، 83-84 کی بات ہے کہ حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا دھوبی گھاٹ میں تشریف لائے تھے، بہت دیر کی بات ہے۔ تو اللہ قرآن ایسا پڑھتے تھے، ایسا ڈوب کے پڑھتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قاری صاحب حضرت فرماتے کہ حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ہم بھی جماعت میں گئے تھے، ڈیڑھ بون کی مسجد میں بھی کبھی کبھی مصر سے، وہاں کے جو امام تھے نا شیخ محمد موسیٰ، وہ بھی مصر کے ہی تھے، اور اپنا وہاں بھی مجھے یاد ہے ایک دو مرتبہ مصر سے قرآن آئے تھے، وہاں محفل حسن قرات ہوئی تھی مشیگن اسٹیٹ میں، ڈیڑھ بون مسجد میں۔ تو کسی نے کہا ایک محفل میں کہ قاری صاحب آپ نے ساری دنیا میں اللہ کا قرآن پڑھا ہے اور ساری دنیا میں ماشاءاللہ قرآن سنایا ہے، تو آپ نے قرآن مجید کا کوئی خاص معجزہ، اللہ کے قرآن کی کوئی خاص برکت دیکھی ہو اپنی آنکھوں سے تو ہمیں بتائیں۔ تو قاری صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے قرآن کے معجزے تو بہت دیکھے ہیں، بڑی برکتیں دیکھی ہیں۔ ایک مرتبہ مصر کے جو اس وقت کے صدر تھے جمال عبد الناصر، ان کا مجھے پیغام آیا کہ ہم نے ماسکو جانا ہے، سوویت یونین میں ہمارے وہاں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہیں، کوئی میٹنگ ہے، تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کو تو کسی اسلامی ملک میں جو ہے لے کے جاتے، سعودیہ میں لے کے جاتے، پاکستان میں لے کے جاتے ہیں، کہ افغانستان میں کسی اسلامی ملک میں، وہ ماسکو میں، رشیا میں، وہ تو ہے ہی دہریے لوگ، وہ تو لا مذہب ہیں، وہ تو کچھ مانتے ہی نہیں۔ ان کا جو ماٹو تھا وہ بھی داتری اور ہتھوڑا تھا کہ جو بھی آواز اٹھے جڑیں کاٹ دو، اور جو بھی آواز اٹھے اس کو کچل دو ہتھوڑے سے۔ تو انہوں نے تو لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے شہید کیا، اور اپنا جو ہے تو ان کا تو وہاں میں جا کے کیا کروں گا، کہنے لگے لیکن پیغام چونکہ مصر کے پریزیڈنٹ کی طرف سے تھا، اس لیے میں تیاری کی اور میں اپنا جو ہے ان کے پاس چلا گیا۔ جب یہ وفد گیا ماسکو میں، کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ انہوں نے لینی تھی، کوئی مذاکرات تھے، کوئی معاملہ تھا، بیچ میں میٹنگ کے دوران جو وقفہ ہوتا تھا، کہنے لگے مجھے مصر کے جو صدر تھے جمال عبد الناصر نے، انہوں نے مجھے کہا، پہلے ان لوگوں کو کہا کہ میرے ساتھ ایک مہمان آئے ہیں مصر سے، اور وہ آپ کو کچھ سنائیں گے، آپ کا دل خوش ہوگا اور آپ جو ہے بہت ہی محظوظ ہوں گے۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ قرآن سنائیں گے، کیونکہ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے،
وہ تو جانتے ہی نہیں تھے، دہریے تھے بالکل، جو اپنا جو رشیا والے. کہنے لگے میں نے اپنا جب بیچ میں میٹنگ کے دوران، وقفے کے دوران، تو مجھے قاری صاحب نے، مصر کے جو صدر تھے جمال عبد الناصر نے اشارہ کیا کہ ان کو قرآن کی تلاوت سناؤ. کہنے لگے میں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، وہ سورت جس کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی موم ہو گیا تھا، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت اپنے گھر میں سنی تھی. اور قاری صاحب کہنے لگے میں نے جب تلاوت شروع کی، اللہ اکبر، وہ بڑے ڈوب کے پڑھتے تھے. عجیب، اللہ تعالیٰ نے ان کا سانس بھی بڑا لمبا تھا، اور پھر قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا، سمجھتے تھے. انداز بھی ایسا تھا جیسے آپ حضرات نے جو حرم شریف میں جاتے رہتے ہیں سنا ہوگا، وہ حضرات اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ واقعی مضمون کے اعتبار سے ان کی جو ہے کیفیت بدل جاتی ہے اور دل کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ اتنا وہ ان کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے کہ سننے والوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. حرمین شریفین میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا. تو کہنے لگے قاری عبدالباسط صاحب کہ میں نے غالباً 2 رکوع کی تلاوت کی اور آنکھیں بند کر کے بس ڈوب کے میں نے اللہ کا قرآن پڑھا. یا باری تعالیٰ، یہ بڑے بڑے پتھر دل بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ تجھے مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں خود بخود ہی دنیا بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے، کوئی اس کا جو ہے پیدا کرنے والا نہیں، کوئی مالی خالق نہیں، دہری ہیں یہ، کالے جو ہے کافر ہیں. تو میں نے اللہ تیرا قرآن، تو فرمانے لگے جب میں نے تلاوت ختم کی 2-3 رکوع پڑھے، اور جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا میں حیران رہ گیا، سب کی آنکھیں تر تھیں اور آنسو بہہ رہے تھے. جمال عبد الناصر نے پوچھا کچھ جو ہے میں آپ کو جو ہے کچھ مزہ آیا، کچھ جو ہے سکون ملا؟ تو وہ کہنے لگے بس کچھ سمجھ تو کوئی چیز نہیں آئی، لیکن یہاں کچھ ہو رہا تھا، یہاں جو ہے یہ کیفیت بدل رہی تھی، جیسے جیسے یہاں کچھ جو ہے اندر جا رہا ہے اللہ کا قرآن. سبحان اللہ. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جب یہ بات پیش کی، اس سے یہ اندازہ لگائیے واقعی اگر اللہ کے محبوب نبی تشریف نہ لاتے تو اس وقت ساری دنیا کی یہی حالت تھی. پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور اپنا جو ہے وہ برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے. بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں. کس طرح کی ان کی زندگی تھی، اور معمولی باتوں کے اوپر خون ریزیاں شروع ہو جاتی تھی. اس لیے اس زمانے کو دور جاہلیت کہتے ہیں. تو کیسا وہ وقت تھا. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو کس طرح ہمیں اللہ کا تعارف ہوتا، اور ہمیں کس طرح جو ہے ایمان ملتا، اور ہمیں آخرت کے بارے میں پتہ چلتا، حلال اور حرام کا ہمیں کس طرح پتہ چلتا. یہ اللہ کے محبوب نبی کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، اللہ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور بادشاہ نے جب یہ بات سنی اور متاثر ہوا، اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ ہمارے ملک میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں، اور اپنا مسلمانوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ مشرکین مکہ کا وفد بڑا ذلیل و رسوا ہوا اور بڑے شرمسار ہوئے. یار ہم کیا منہ لے کے جائیں گے واپس مکہ میں، تو کچھ بھی کام نہ بن سکا. پھر اگلے دن انہوں نے سوچا یار کچھ کرنا چاہیے. سوچ کے کہا جی ایک تدبیر ذہن میں آئی ہے، اگر دوبارہ بادشاہ سے ملتے ہیں، امید ہے اگر بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ان سب کو جو ہے قتل کر دے گا. تو انہوں نے کہا یار آخر ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے ہی عزیز ہیں، اگرچہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ایسا کام نہ کرنا کہ بادشاہ ان کو قتل کر دے. کہا نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. اگلے دن پھر بادشاہ سے ملے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ ہے یہ گستاخ رسول ہے، یہ حدیث علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ گستاخ رسول ہیں. مذہب کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. مذہب کے معاملے میں تو بندہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا کہ اچھا
یہ حدیث علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ کہ اچھا میں مسلمانوں کو پوچھتا ہوں۔ تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، دوبارہ مسلمانوں کو بلایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان دوبارہ تشریف لائے بادشاہ کے دربار میں، لیکن پریشان بھی ہو، پتہ نہیں کیا اللہ خیر کرے آج کیا معاملہ پیش آ گیا۔ بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ کیا تم حدیث علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ایسے مانتے ہیں جیسے ہمارے قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتایا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک دامن بی بی حضرت مریم کے اندر القاء فرمایا اور اپنی قدرت کا نشانی دکھانے کے لیے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ تو بادشاہ یہ سن کے کہنے لگا اللہ اکبر، بادشاہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بارے میں یہی کہتے تھے۔ اب یہ ایسی تلوار چلی پادریوں کے اوپر اور ان کے عقیدے کے اوپر، جو ہے سب جو ہے شور مچانے لگے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے چک چک کرنے لگے، شور مچانے لگے پادری۔ تو حضرت نے فرمایا، اللہ شیخ نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ تم جو کچھ بھی کہتے رہو بکتے رہو، خبردار حدیث علیہ السلام بھی اپنے بارے میں یہی کہتے تھے۔ وہ جو واقعہ حضرت نے قرآن میں ہے نا سورہ مریم کیا ہے، جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ بولو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ انی عبد اللہ، پہلا لفظ ہی حضرت کی زبان مبارک سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، میں اللہ کا بندہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں؟ معاذ اللہ، میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم فرمایا ہے، نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل میں بھی ایمان داخل فرما دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ